یہ جو اصلی دودھ کی مد میں ناقص دودھ بیچا جاتا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہے، دودھ میں کیا کیمیکل ڈالا جاتا ہے یا کوئی وائٹنر ہے، دودھ کی پروڈکشن پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ فوڈ اتھارٹی کیا دودھ کو بھی چیک نہیں کرتی؟ بڑا اچھی بات کی ہے یہ، میں بھی آج ہی کی پریس ریلیز ہے ان کی دودھ کے حوالے سے بھی ہے۔ دیکھو میں آپ کو بات بتا دوں، ہمارے جب یہ پہلے ڈی جی تھے فوڈ اتھارٹی کے، اسد مان صاحب، فیڈرل سیکرٹری ہیں، بڑا ایماندار آدمی، مطلب اس کی کام کے علاوہ دوسرا خیال ہی نہیں ہے۔ وہ مطلب کام وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک وہ کام ہی کرتا رہے گا۔ دوستیاں یاریاں اس نے پرفیکٹ کسی سے رکھی ہی نہیں ہے، نہ کوئی جرنلسٹ دوست ہے، نہ کوئی پولیٹیشین دوست ہے، اس نے صرف کام کرنا اور میرٹ پہ کرتا ہے۔ اس نے مجھے اچھی طرح یاد، جب فوڈ اتھارٹی آئی تو سب سے بڑا ایشو تھا یہ دودھ۔ جب دودھ مافیا کو اس نے ہاتھ ڈالا، جب دودھ مافیا کو ہاتھ ڈالا تو آپ کو سن کے آپ حیران ہو گئے، شاید لوگ اس وقت نہیں جب پتہ لوگوں کو، اس اتنے ایماندار شخص کے اوپر دودھ مافیا نے ان کے ادارے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایسا چیپ الزام لگا دیا کہ وہ بندہ ایک عزت دار آدمی اور جو ڈیڈ آنےسٹ ہے، کسی یہاں سے زیادہ لگا لو نا، جس شخص کی دوستیاں ہی نہیں ہے۔ دوستی ہوتی جب آپ کسی کو oblige کرتے ہیں، کسی نا 19-20 کا کام نکالتے ہیں، جس شخص نے 20-20 کا ہی کام کرنا ہے، 19 کا بھی نہیں کرنا، تو اس کے اوپر انہوں نے یہی راستہ دیکھا کہ اس کے اوپر نا ایک گھنونا الزام لگایا۔ اس شخص نے وہ فیس کیا، فیس کرنے کے بعد تمام تحقیقات ہوئیں، صوبائی موصب میں بھی ہوئیں، بڑے اعلیٰ پیمانے پہ ہوئیں، سب میں وہ کلیئر پایا اور پتا چلا پیچھے دودھ مافیا تھا۔ دودھ مافیا اتنا سٹرونگ ہے نا، تو اب مجھے ایک پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ نا جی وہ ایک صاحب آندے نے آ کے ویکلی سڑکوں ہمارے سے 50,000 پہ لے جاتے ہیں۔ اب یہ کون سا محکمہ، میں نام نہیں لوں گا، ویسے اس نے نام مجھے بتایا محکمے کا، لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں مطلب جب اس طرح میں اس بات کے اوپر میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اس بندے کی وجہ، ابھی آپ جائیں کسی بھی گلی سے محلے سے آپ دودھ لے لیں اور دودھ کو چیک کر لیں، دودھ وہ ہے ہی نہیں، جبکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب آپ انٹری پوائنٹ کے اوپر آپ دودھ روزانہ چیک کرتے ہیں۔ لیکن سر اب حل کیا ہے؟ حل میں وہی میں حل کی طرف آنے جا رہا ہوں نا، حل کی طرف آنے جا رہا ہوں۔ کچھ حل انہوں نے بھی بتایا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اللہ کرے اس کے اوپر عمل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک اقدام کیا ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر فوڈ اتھارٹی محکمہ لائف سٹاک، یہ ایک مین چیز ہے، محکمہ لائف سٹاک جو لائف سٹاک کا ذمہ دار ہے کہ جانوروں کی ہمارے پاس گوشت کی پیداوار ٹھیک ہو، دودھ کی پیداوار ٹھیک ہو۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم ملک میں دنیا میں 4-5 نمبر پہ دودھ کے، تو دودھ ہے کدھر ہمیں بتائیں تو صحیح، دودھ ہے کدھر؟ تو ان کے ساتھ مل کے کوئی انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ دودھ سٹاک معیاری دودھ کی فراہمی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اب یہ دونوں ادارے، یہ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر ہے، دودھ کے معیار پیداوار بڑھانے کے لیے فوڈ اتھارٹی اور لائف سٹاک کے 11 سینئر افسران پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے، ملک پروڈکشن اور فارم مینجمنٹ کے حوالے سے اصلاحات پر 1 ماہ میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ہوا یہ ہے کہ دودھ کی پیداوار بڑھانے اور معیار میں بہتری کے لیے نسلی افزائش اور فیڈ پر فوکس کیا جائے گا۔ اچھا یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمارے یہاں پہ جو گائیں جو بھینس جو ہے نا وہ دودھ کی پروڈکشن کرتی ہے وہ 15 سے 20 لیٹر، 15-20 لیٹر، جبکہ بیرون ملک 50 لیٹر سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ دودھ کی نسلی گائیں، اس کے وہ جو ہے کوئی دوسری گائے بریڈ جو منگائیں گے، ان کی افزائش نسل کرنی ہے ان کے ساتھ مل کے، اور یہ بریڈ امپرومنٹ پروگرامز کے ذریعے دودھ کی پیداوار کوالٹی میں اضافہ کیا جائے گا۔ جانور کی افزائش، فیڈ اور پانی کے استعمال پر کسانوں کی تربیت کے لیے ماڈیولز بنائے جائیں گے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ دودھ کی ڈیجیٹل ٹریکنگ اور مکمل جو ہے نا اس کی ٹریسیبلٹی کے نظام کے لیے جدید لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ فارم لیول پر اینٹی بایوٹکس، کیمیکلز اور پیتھوجینز کے اسکریننگ کے میکینزم تجویز کیے جائیں گے۔ ڈیری فارمز کے لیے سرٹیفکیٹس، لائسنسنگ، ٹریننگ، یہ بس یہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے۔ اب خیال آیا، یہ 15 سال سے فوڈ اتھارٹی بنی ہوئی ہے، تو اب سے پہلے ان کو کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ یہ محکمہ لائف سٹاک کے ساتھ ملے۔ محکمہ لائف سٹاک کے جو اس وقت سیکرٹری ہے احمد عزیز تارڑ صاحب، بڑے زبردست کام کرنے والے شخص ہیں اور ڈوئر قسم کی شخصیت ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں گے، توجہ کریں گے کہ دودھ کی پیداوار بہتر ہونی چاہیے۔ تو
اگلے 1-2 دنوں میں، جب تک یہ ہمارا پروگرام میرا خیال ہے آن ایئر ہوگا 1-2 دن کے اندر، تو ہو سکتا ہے اس کی کمیٹی کوئی نہ کوئی آگے کوئی کام بھی کرے. زبردست. دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہوتا ہے اس پر. جی. CCD کی جو نئی کارروائیاں چل رہی ہیں، پولیس مقابلے چل رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے. اور کیا ان پولیس مقابلوں میں پولیس بھی زخمی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے جب پولیس مقابلہ ہوگا اور فائرنگ دونوں طرف سے ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو زخمی ہوگا نا. سر ریسنٹ کیسز بتائیے. ریسنٹ کیسز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نا انہوں نے یہ جو آج جو پولیس مقابلے کی ہیں نا، یہ جو ابھی جو پولیس مقابلے کی، اس میں بڑے خطرناک قسم کے لوگ انہوں نے پولیس پار کی ہیں. وہ ایک تو CCD چونگ نے کیا پولیس مقابلہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا مقابلہ کیا CCD مال ٹاؤن. اچھا، اب ان میں 2 ڈاکو CCD مال ٹاؤن نے مارے ہیں، ایک CCD چونگ نے مارا ہے. جو CCD چونگ نے جو بندہ مارا ہے وہ نا اپنے ہر واردات کے بعد، وہ واردات کا ایکسپرٹ تھا، ہاؤس رابری کا، راستے میں گاڑیاں کھینچنا، وہ اپنا یہ ایک الگ نوعیت کا بندہ تھا، یہ اپنا بیس بدل لیتا تھا. اور دوران واردات یہ بالکل ہی اسپیئر نہیں کرتا تھا. یہ کچھ گن پوائنٹ پر کوئی چیز موبائل چھینتے ہوئے فائر بھی مار دیتا تھا. اور اس کے کئی 2-3 پولیس مقابلے انکاؤنٹرز ہیں جس میں یہ فرار ہو گیا. یہ پولیس کو کوئی 100 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا. اس کا نام تھا عمران اف بوڑا، جو پولیس کو 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث تھا. اس کا بھی ہوا یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے نہیں مرا. ٹھیک ہے، پھر کیسے مرا؟ یہ پولیس اس کو کہتے ہیں یہ فل فرائی ہوا. مطلب یہ پولیس کیا ہوا نا، ہوا یہ کہ ان کو اطلاع ملی CCD کو کسی اشتہاریوں کے بارے میں. جیسے یہ پولیس اشتہاروں کو پیچھے پڑی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا. تو خالق آباد ہے یہ چونگ کے علاقے کا ایک علاقہ ایریا ہے، وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا. تو اس نے پولیس پارٹی کو دیکھ کے اس پہ پولیس پہ فائرنگ کر دی. فائرنگ کوئی 15-20 منٹ تک چلتی رہی، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا. اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جب فائرنگ رکی تو CCD نے جا کے سرچنگ کی تو اس کی مردہ باڈی ملی، جس کو تحویل میں لے کے نا مردہ خانے جمع کرا دیا. تو یہ تو ہے پولیس کا وہ والا روایتی انکاؤنٹر نہیں ہے جس میں جو آپ کا ہمیشہ مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ یہ ہوا، جس میں وہ 7 پولیس لے کے جا رہی تھی نشاندہی کے لیے، اس کے ساتھی آئے، انہوں نے چھڑانے کے لیے فائرنگ کی، پولیس پر فائرنگ کی، مارا ہونا بندہ کیا. یہ ویسا نہیں ہے، اس میں باقاعدہ کراس فائرنگ ہوئی. سر CCD کی مد میں جو جعلی پولیس ہے وہ پیسے جو وصول کریے وہ کیا ماجرا ہے؟ وہ میں بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں اس کا نا دوسرا جو ہے نا جس میں آپ کا کوشچن کا اس کا جواب دے دوں، وہ یہ میں بھی بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دوسرا جو مقابلہ ہے نا وہ CCD مال ٹاؤن نے کیا ہے. اور اس میں بھی اسی طرح ہی پولیس ان کو اطلاع ملی پولیس کو کہ نسٹ ٹاؤن کے علاقے میں کچھ ڈاکو جو ہے نا وہ کچھ چھپے ہوئے ہیں اور ڈکیتی کی پلاننگ کر رہے ہیں. انہوں نے چھاپا مارا تو ڈاکو نے پولیس پارٹی پہ فوری فائرنگ کر دی، جس کی فائرنگ کی زد میں آ کے نا CCD کا ایک اہلکار مجیب کانسٹیبل زخمی ہوا ہے باقاعدہ. مطلب اس طرح اتنی شدید قسم کی فائرنگ ہوئی. اور اس میں جو ایک ASI ہے عالمگیر، اس کو بھی گولیاں لگیں، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اگر اس نے وہ نہ پہنی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ شہید ہو جاتا. اس کی بلٹ پروف جیکٹ نے اس کو بچایا. یہ اتنے خطرناک لوگ تھے. نوید اور سلمان ان کا نام تھا. بظاہر تو یہ کوئی دہشت کی علامت نہیں اس طرح کیسے تھے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ دہشت کی علامت مارا گیا یہ، لیکن ان کی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. یہ لوگ جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ جب دوران ڈکیتی میں جاتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، گھر میں اہل خانہ کو باندھ دیتے تھے، ان کو یرغمال بنا لیتے تھے. یرغمال بنانے کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے گھر کی خواتین کے ساتھ ریپ کرتے تھے. اور یہ جو ہے نا ریپ کرتے تھے، اتنے خطرناک ڈینجرس قسم کے ملزم تھے، لیکن ان کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اور یہ چھپ کے رہتے تھے، نارمل لائف گزارتے تھے عام لوگوں کی طرح، ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر بھی کوئی درجنوں 80 سے زیادہ مقدمات ہیں اور یہ پولیس کو پہلے سے مطلوب تھے. اچھا، اب یہ جو جتنی بھی FIR ان کے اوپر تھی نا، ان کے اندر ریپ کا ذکر نہیں ہے. میں پہلے بھی 1-2 پروگرام میں بتا چکا ہوں. کیونکہ نا ایک تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، آپ اگر اس میں یہ لکھوا دیں کہ ریپ ہوا گھر کی خواتین کے ساتھ، ہمارے یہاں پہ نا تماشا بن جاتا ہے، تماشا بنا دیا جاتا ہے.
اب اس میں سے انہوں نے 100 کے قریب جو وارداتیں کی اس میں کوئی جتنی بھی وارداتوں پہ کیا میں کسی واردات کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا، حالانکہ میرے پاس یہ CRO ریکارڈ وغیرہ موجود ہے، یہ سارا موجود ہے، تو میں خود ہی نہیں دے رہا نا، تو لوگ بڑے ہمارے پتہ نہیں ان چیزوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ سارا.